آپ اگر زندگی میں کچھ نہیں کرنا چاہتے، زندگی میں آگے بڑھنا نہیں چاہتے، زندگی میں پیسے نہیں کمانا چاہتے، زیادہ پیسے نہیں کمانا چاہتے، آج سے 2 سال بعد آپ کسی اچھی جگہ اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے، تو مہربانی کریں یہ ویڈیو بند کریں، یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے یہ ویڈیو کلک کی ہے تو اور آپ پہلی دفعہ آئے ہیں، تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم یہاں پہ اکاؤنٹنگ سکھا رہے ہیں پچھلے 3 ہفتوں سے، روزانہ ایک لیکچر اپلوڈ کر کے اور اس کو آہستہ آہستہ بلڈ کر رہے ہیں۔ اس کو پروگرام کا آگے بڑھانے کا جو پلان ہے ہمارا، وہ کم از کم 1 سال تک ہم یہ یہاں پہ اکاؤنٹنگ پڑھائیں گے روزانہ 365 لیکچرز کے ذریعے۔ 10 سے 12 منٹ کی یہ ویڈیو ہے، اس کو آپ اینڈ تک دیکھیں۔ اس میں 5 ٹرانزیکشنز کی ہم روزانہ پریکٹس کر رہے ہیں۔ آج بھی میں آپ کو 5 جرنل انٹریز کرواؤں گا، اور اس ویڈیو میں تھوڑا سا آگے چل کے میں آپ کو ایک ایسی نئی بات بتانے والا ہوں جو شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو، جو آپ کو آنے والی زندگی میں فائدہ دے گی، لیکن راتوں رات بالکل نہیں دے گی۔ یہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ بالکل اس ویڈیو کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ فائدہ دے گی، یقینی طور پہ دے گی۔ وہ کیا چیز ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ 10 سے 15 منٹ کی ویڈیو، آپ اس کو دیکھیں، آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ اس ویڈیو سے آج ضرور ملنے والا ہے۔ تو آج کی ہم ٹرانزیکشن شروع کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرا بزنس ہے، میں نے یہ بزنس سٹارٹ کیا ہے، میں آلریڈی یہ بزنس کر رہا ہوں، میں نے ایک فیکٹری بنائی ہوئی ہے، کاروبار میں چلا رہا ہوں۔ آج 5 بجے میں نے فیکٹری کی گیٹ بند کیے ہیں، میں آ گیا ہوں گھر، اور میں آ کے یہاں پہ آج 5 ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں میری فیکٹری میں، ان کو کرنے لگوں ریکارڈ، اور آپ کو بتانے لگوں کہ 19 فروری 2025 کو کیا ہوا ہے۔ آج صبح جب ہم 9 بجے گئے ہیں، گوڈز لاسٹ بائی تھیفٹ ورتھ روپیز 15,000۔ آج صبح جناب ہمارے اسٹور والوں نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ جی 15,000 روپے کی مالیت کی چیزیں جو نا چوری ہو گئی ہیں۔ اب چیزیں چوری ہو گئی ہیں، وہ ہم ڈھونڈ لیں گے بعد میں کس نے چوری کی کس نے نہیں، لیکن اب ہم نے اس کی انٹری تو کرنی ہے۔ فائنینشیل ٹرانزیکشن ہو گئی ہے ہمارے پاس فیکٹری میں، تو ہم اس کی ڈبل انٹری تو کریں نا ابھی فی الحال۔ 19 فروری 2025 اب ایک نیا اکاؤنٹ ہوگا آپ کے لیے۔ گوڈز لاسٹ بائی تھیفٹ ایکسپینس ہے، بیسیکلی ایک طرح سے ایکسپینس ہو گیا نا، کمپنی کو کسی چیز سے فائدہ تو نہیں ہونے والا، اس کو لاس ہوا ہے ایک طرح سے۔ ہم ایک لیجر کھولیں گے، لاس بائی تھیفٹ اکاؤنٹ، ایکسپینس ہو گیا، ایکسپینس جب بھی ہوگا تو ڈیبٹ ہوگا، 15,000 سے اس کو ڈیبٹ کریں گے۔ ابھی ہماری چیزیں ہیں، یہ پرچیزز تھی ہمارے پاس پڑی ہوئی، پرچیزز کو ہم نے پہلے ڈیبٹ کیا ہوا تھا، اب اتنی چیزیں جا چکی ہیں، نکل گئی ہیں، بے شک چوری کے نتیجے میں گئی ہیں، ہم پرچیزز اکاؤنٹ کو کریڈٹ دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوئی پہلی ٹرانزیکشن آج۔ اس کے بعد 19 فروری کو ہی دوسری ٹرانزیکشن ہوئی، اسٹیشنری پرچیزڈ ورتھ روپیز 20,000۔ یہ ٹرانزیکشن آپ کی نظر سے پہلے گزری ہوگی یہیں پہ کسی پچھلی ویڈیو میں۔ اسٹیشنری ایکسپینس ہے بیسیکلی، اسٹیشنری ابھی ایسٹ ہی سمجھیں اس کو، ہم نے اسٹیشنری پرچیز کی ہیں، باکس فائلز لی ہیں، بال پوائنٹ پین لیے ہیں ہم نے،
ڈرافٹنگ پیڈز لیے ہیں، اس کے علاوہ پرنٹنگ پیپر لیے ہیں، اس کے علاوہ اسٹیپلر لیے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ ہم بھی فی الحال اس کو اپنا ایسٹ ہی بنائیں گے. پھر ایسٹ بڑھے گا تو ڈیبٹ ہوگا. اسٹیشنری اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا 20,000. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس نے کویشچن میں یہ نہیں دیا کہ پیمنٹ ہوئی ہے کیش میں یا بینک میں. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب کویشچن میں اس نے یہ نہ بتایا ہو کہ بینک سے پیمنٹ ہوئی ہے اور یہ بھی نہ بتایا ہو کہ ادھار پہ مال لیا ہے، تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیش دے کے پیمنٹ ہوئی ہے، اور یہ ایکچولی ایسا ہی ہوا ہوتا ہے، کیش ہی دیا ہوتا ہے. کیش ایسٹ ہے، ایسٹ کم ہوگا تو کریڈٹ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آج کے دن کی تیسری ٹرانزیکشن میری فیکٹری میں ہوئی ہے آج. سیلریز پیڈ ٹو این امپلائی آف روپیز 25,000. اب آپ سوال کریں گے، کمنٹس میں پوچھیں گے کہ جی 19 فروری کو کون سی تنخواہ دیتے ہیں. بھائی یہ ایک ملازم تھا ہمارا، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم نے دے دیا آج. اس کی ریزن آپ فی الحال رہنے دیں، لیکن ہم نے اس کو سیلری دے دی ہے. چلے میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں. یہ سیلری اس کو جنوری کے مہینے کی اس کی سیلری روکی ہوئی تھی. 10 تاریخ تک سیلری پے کر دیتے ہیں، اور کسی وجہ سے نا اس کو سیلری نہیں تھی دی گئی، اس کی کچھ ڈسپلن کی پرابلم تھی. لیکن اب مینجمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جی اس کو جو ہے ایک چانس دینا چاہیے، تو اس کو سیلری اب پے کر دیں. تو اس لیے تھوڑی سی لیٹ ہوئی ہے. یہ بیسیکلی جنوری کے مہینے کی سیلری ہے. جو بھی ہے سیلری ایکسپینس ہوا ہے، تو ہم سیلری ایکسپینس ڈیبٹ کریں گے. یہ سیلری ایکسپینس اکاؤنٹ یہ بھی آج آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے. 25,000 روپے سے. اور بینک ہے، بینک کے بارے میں نہیں ہے، سیلری دے دی ہے تو ذرا بینک کا نہیں ہے تو پھر کیش دی ہے، تو کیش اکاؤنٹ ایڈ کر دیں گے 25,000 کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ جو آج ایک نئی آپ کو بات بتانی ہے جو آپ کو کی زندگی بدلنے کا سٹارٹنگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے، وہ میں آپ کو اس ٹرانزیکشن کے بعد بتانے والا ہوں. چوتھی ٹرانزیکشن کے بعد کیا تھی؟ رینٹ آف فیکٹری بلڈنگ روپیز 30,000 پیڈ بائی چیک. ہماری جو بلڈنگ ہے جناب وہ کرائے پہ ہے. کوئی بہت بڑی بلڈنگ نہیں ہے، چھوٹی بلڈنگ ہے، تو اس کا کرایہ بھی کوئی 30,000 روپے ہی ہے. وہ پے کیا، رینٹ ایکسپینس ہے، ٹھیک ہے، چیک سے پے کیا ہے. بینک کریڈٹ ہوگا، سیدھی سی بات ہے. بینک ایسٹ کم ہوا تو کریڈٹ کر دیں گے. ادھر ہم لکھیں گے رینٹ ایکسپینس اکاؤنٹ بھی آج آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے. 30,000 روپے سے. بینک تھا ہمارا بینک تھا بزنس کا، اس کا نام تھا بی بینک. وہاں سے پیمنٹ ہوگی تو 30,000 روپے کا ہم اس کو دے دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اچھا میں آپ کو جو ایک کام کی بات بتانے والا تھا، جو پہلے آپ کو ویڈیو کی شروع میں کہا تھا. کام کی بات یہ ہے کہ روایتی طور پہ اگر آپ اکاؤنٹنسی کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، اگر آپ کہیں اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں کسی اسکول کالج میں، یا ایون کسی ہائر لیول پہ بھی کوالیفیکیشن آپ کر رہے ہیں، آپ کو وہاں پہ صرف اکاؤنٹنگ پڑھائی جا رہی ہے.
لیکن ٹائم بدل گیا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ٹائم ہے، اور اس وقت جو ہم سمجھ رہے ہیں، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک اکاؤنٹنٹ کو کوئی نہ کوئی پروگرامنگ لینگویج بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک سیپریٹ فیلڈ ہے، اس کو اکاؤنٹنسی کے ساتھ آپ فل ٹائم تو نہیں کر سکیں گے لیکن آپ کو پروگرامنگ آنی چاہیے جہاں تک میرا خیال ہے، کیونکہ اکاؤنٹنٹ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ ایک اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کو کس طرح ڈیزائن کرنا ہے، اس کو کس طرح مینٹین کرنا ہے، اس کو کس طرح ڈیولپ کرنا ہے. تو آپ کو اکاؤنٹنگ بھی آتی ہوگی، آپ کو پروگرامنگ لینگویج بھی کوئی آتی ہوگی، تو آپ ایک بہتر انداز میں اپنا جو اکاؤنٹنگ کا کام ہے اس کو کر سکیں گے، اپنی کمپنی کو اچھی سروس دے سکیں گے. اور جب یہ دو فیلڈز کمبائن ہوں گی تو ان کے نتیجے میں جو آپ کی انکم ہے، جو پیسے ہیں، وہ بھی زیادہ کمائے جا سکتے ہیں. میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں، میں آپ کو اپنے تجربے کی بنا پہ بات کر رہا ہوں کہ خالی اکاؤنٹنٹ اپنی اکاؤنٹنسی کے کام سے جتنے پیسے کما رہا ہے وہ ڈبل کر سکتا ہے، 3 گنا کر سکتا ہے اگر وہ اس کے ساتھ کوئی ایک اچھی پروگرامنگ لینگویج میں پروگرامنگ بھی کرنا جانتا ہو. تو اچھی خبر آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں، چند دنوں کی بات ہے، 5 سے 7 دنوں کے اندر اندر ایک پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں پائتھن پروگرامنگ لینگویج سکھانے کا. پائتھن آپ میں سے اگر کسی نے نام سنا تو اچھی بات ہے، اگر نہیں سنا تو گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو پتہ چلے گا. آج کل بہت اس کی ڈیمانڈ ہے، اور پائتھن کے اوپر بھی ہم ویڈیوز بنانے کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں. اس کی کوئی کاسٹ، کوئی فیس ہم کسی سے کچھ بھی نہیں لیں گے. کریں گے صرف ایسا اسٹارٹ ایسے کریں گے کہ اس اکاؤنٹنگ کے لیکچر میں ہم اس کو آہستہ آہستہ آپ کو بتانا شروع کریں گے، اور چند دنوں کے بعد اس کے اوپر پھر ہم فل فلیج سیپریٹ ویڈیوز بنانا شروع کر دیں گے، جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ اکاؤنٹنگ ویڈیو کے ساتھ ساتھ وہ بھی دیکھ سکیں گے. تو اس لیے اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو یہ ذہن میں رکھیں، ہم اگلے میکسیمم 1 ہفتے کے اندر اندر یہ پروگرام سٹارٹ کرنے والے ہیں. آپ کو تھوڑا تھوڑا پائتھن کا ٹیسٹ دینا شروع کریں گے اکاؤنٹنگ کے لیکچر میں، اور پھر اس کے بعد ہم ایک سیپریٹ ویڈیو کا سلسلہ شروع کر دیں گے. اس لیے آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیوز بھی دیکھیں، کیونکہ انہی ویڈیوز کے اندر ہم نے پائتھن سٹارٹ کر دینی ہے جو بیسک ہے، اور پھر ہم اس کو بعد میں فل فلیج ویڈیوز کی شکل میں لے جائیں گے. تو یہ تھی آج کی بات. آپ کو یقیناً یہ فائدہ دے گی، آپ اس کو دیکھتے رہیں، آپ کو یقیناً فائدہ ہونے والا ہے. خرچہ آپ کا کوئی نہیں ہوگا اس لیے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ہم آخری آج کے دن کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں. 19 فروری 2025 کو کیا ہوا؟ بجلی کا بل بھی جناب میں آ گیا تھا، اور لکیلی کو بہت زیادہ بل نہیں ہے، 10,000 روپئے تھا. وہ آج ہم نے پے کرایا ہے، چیک دے کے. الیکٹریسٹی ایکسپینس، یہ بھی ایکسپینس ہے. آپ آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایکسپینس کی ایک ٹائپ ہے الیکٹرک. اس کو ہم الیکٹریسٹی کر لیتے ہیں ایکسپینس، تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ ایکسپینس کا اکاؤنٹ ہے. ایسڈ کا نہیں ہے. 10,000 روپئے سے بینک سے دیا جی، چیک دیا بی بی اکاؤنٹ، بینک ایسڈ ہے، ایسڈ کم ہو رہا ہے، کریڈٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تھیں آج کے دن کی 5 ٹرانزیکشنز، پلس تھوڑا سا پائتھن کا بیک گراؤنڈ جو ہم سکھانے والے ہیں. انہی ویڈیوز میں جس طرح آج میں نے آپ کو 1-2 منٹ لیا، ہم اس کو سٹارٹ کریں گے آہستہ آہستہ، کیونکہ میری اپروچ ہے کہ گریجولی ہم ایک چیز کو بلڈ کریں. کیونکہ یہ ویڈیو ہے، یہ ایک دفعہ اپلوڈ ہونی ہے یوٹیوب پہ، اس نے فار ایور رہنا ہے. کوئی بھی آئے گا، سے 30 سال بعد آئے، 10 سال بعد آئے، 2 دن بعد آئے، اس کو وہاں پہ ملے گی، فری آف کاسٹ ملے گی.
تو اس لیے ہم کیوں نہ اس کو پورا جو کالج لیول کا کورس ہے اس میں ڈیزائن کر کے چلائیں. اور ہم یہ اکاؤنٹنگ کو بھی ایسے ہی لے کے چل رہے ہیں. آپ ایڈمیشن لیتے ہیں, آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کالج میں, اکاؤنٹنگ کا 2 سال آپ نے پڑھنی ہوتی ہے, اور ٹیچر آہستہ آہستہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو چیزیں کرواتا ایک دن آتا ہے کہ آپ اس ایگزام میں ایکسپرٹ ہو کے نکلتے ہیں سبجیکٹ میں. یہی کام ہم یہاں پہ کرنے والے ہیں. آپ سے فیس بھی کوئی نہیں لینے والے, اور بیچ میں آپ کو ایک ایکسٹرا چیز سکھائیں گے, وہ بھی فلسٹ لیول پہ جا کے, کہ آپ آج سے 1 سے 1.5 سال کے بعد میرا شکریہ ادا کریں گے, دعائیں دیں گے کہ یہ کام جو لاکھوں روپے لے کے لوگ کروا رہے ہیں میں نے آپ کو فری میں کر دیا. تو اس لیے آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہیں. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.